السلام علیکم ناظرین، میں رضوان مرزائی، میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ آج علیمہ خان کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات ظاہر ہے سب کے پاس پہنچ چکی ہوں گی، لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس واقعے کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں۔ صدیق جان صاحب سے ذرا ہم پوچھیں گے۔ صدیق بھائی، ظاہر ہے واقعے کے اوپر تو تفصیلی بات ہو بھی چکی ہے، آپ نے اس پہ ویڈیو بھی کی ہے۔ آج عمران خان کا جو ٹویٹ آیا اس کے بعد اس کی جو پہلی لائن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کی حرکتیں وہی کر سکتے ہیں جو خوف میں مبتلا ہوں، کیونکہ خوف میں ہی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، بھوڈی حرکتیں۔ ایک تو یہ حرکت ہوئی، لیکن اس حرکت کے بعد جو رد عمل آیا، جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی کے ساتھ وہ نہیں نظر آیا ہمیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ وہاں موجود تھیں، ان کے ہمراہ چند وکلا تھے 5 سے 7 اور کچھ کارکنان تھے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ علیمہ خان جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ جب وہاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ وہاں پہ ہوں۔ بدتمیزی ہوئی پہلے وہاں پہ، تو صحافی نمار ٹاؤٹس بھیجے گئے، انہوں نے کل اگلے روز بھی بدتمیزی کی، آج بھی کی۔ وہ ایک واقعہ ہوا، اس میں علیمہ خان کا بڑا اچھا ریئیکشن تھا، وہ خاموشی سے نکل کے چلی گئی، لیکن پھر ظاہر ہے وہ انڈا مارنے کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پولیس ان کو ریسکیو کر کے نکل گئی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا غم و غصہ مذمتوں تک تو رہا، لیکن ابھی تک عملی طور پہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو ذرا اس چیز کو انالائز کریں کہ یہ جو بعد کی صورتحال ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا شرمناک سرنڈر ہے اس معاملے پہ، اور مجھے اس میں کوئی 1% بھی شک نہیں ہے کہ اس واقعے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی قیادت کو، یا جو فیصلہ کن قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ کچھ ہونا ہے اور ہم نے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا۔ یہ یا چلیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی نہیں ہوتا، جیسے واقعہ ہوا ہے تو 5 7 8 لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ شٹ اپ، منہ بند رکھنے، اس میں تم نے کچھ نہیں کہنا۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ جتنا بڑا یہ واقعہ ہے، عمران خان کی بہن عمران خان سے مل کے باہر آتی ہے اور ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، پولیس حملہ آور خواتین کو ریسکیو کر کے لے جاتی ہے۔ چھوٹی سی مارکیٹ ہے میڈیا کی، ہمارے دوست باہر سے بیٹھ کے ہمیں فون کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی فلانے صحافی کو بھی فون گیا تھا کہ آپ نے بھی آنا ہے، اور وہ نہیں گئے تھے، اور وہ ہمیں تصویریں مار کر کے بھیج رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ صحافی پہلے کبھی اڈیالہ کے باہر دیکھا ہے، یہ یوٹیوب پر اڈیالہ کے باہر کبھی دیکھا ہے؟ اچھا، ہمارے نا کوئی 15 سے 20 یوٹیوبرز جو ہے نا وہ نہیں تھے، آج نہیں تھے، وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ 15 سے 20 یوٹیوبر سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہاں سے عوام کی جو وہاں پہ حالت زار ہے وہ دکھا رہے ہیں، دوسرا ابھی جو ہم فلڈ ریلیف کا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ شروع کرنے لگے سلسلہ، اس کے لیے وہ ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اور جو کمپرومائز پی ٹی آئی کی لیلا قیادت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے چند منٹ بعد پی ٹی آئی کی ساری قیادت وہاں پہ پہنچتی، چوکی پہ جاتے، ایف آئی آر کی درخواست دیتے، اصل ہمراہ آوروں کا نام لیتے، بتاتے کہ فلانے پہ ہمیں شک ہے، انہوں نے حملہ کرایا ہوگا، ان کے نام لیتے، ایف آئی آر کی درخواست دیتے، اور رات تک وہاں پہ بیٹھتے اور ایف آئی آر درج کروا کے اٹھتے۔ ایف آئی آر نہ ہوتی تو رات کو 12-1 بجے اٹھتے کہ ہم صبح نہیں، ہم صبح 22 سے میں عدالت جائیں گے۔ ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب کی فوراً پریس کانفرنس ہوتی کہ الزام لگایا گیا کہ کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، یہ وہ، ہم نے اس میں یہ والا معاملہ نہیں تھا، اور سخت ری ایکشن آنا چاہیے تھا کے پی کے گورنمنٹ، کیونکہ دیکھیں ایک ہی گورنمنٹ ہے، اس نے ری ایکشن دینا ہے۔ اور آپ ایک چیز، یعنی اس پہ تو آپ کو علی امین گنڈا پور کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یعنی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کبھی انتقامی کارروائیاں نہیں کی۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا اے این پی یا مولانا کے خلاف کے پی کے میں کبھی انتقامی کارروائیاں نہیں کی، اور یہ اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر ایف آئی آر ہو رہی ہیں تو ادھر کے ایف آئی آر کیوں نہیں ہوتی؟ مولانا کی طرف سے یہ دعویٰ ہوتا رہا ہے کہ ان کے مخالفین کے خلاف نہیں مولانا صاحب یار، اب ہلکے کی سیاست میں تو یہ چلتا ہے، پھر کچھ جرنلسٹ کو بھی صحافیوں کے خلاف ہوا ہے، صحافیوں کے خلاف پیکا والا ہوا ہے، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی آیا تھا۔ اچھا، اس میں آپ کہنے والے نیچے کمنٹ کچھ اور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں جس بات پہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو، ہو سکتا ہے کہ ان کو اجازت ہی نہ ہو اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی سخت پریس کانفرنس ہوتی، ان کا آنا چاہیے تھا کہ اگر پھر آپ یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پنڈی میں کریں گے
تو پھر کے پی کے میں کسی کے ساتھ اس سے بھی برا ہو گیا تو پھر ہمیں نہ کہنا بھئی یار آپ ایک جواب تو دیتے ہیں نا, آپ حملہ آوروں کو للکارتے تو ہیں نا, آپ حملہ آوروں. میں آج نا اگر مجھے مل گیا, میں یہ میرے ذہن میں آ گیا ہے, میں نا آج صبح ایک آیت کی نا تفسیر پڑھ رہا تھا, وہ میں نے تفسیر نا ٹویٹ بھی کی تھی, ٹھیک ہے, وہ آج اس واقعے کے حوالے سے نا بڑی ریلیونٹ ہے. اچھا ویسے تو وہ تفسیر تھی ایک قصاص کے حوالے سے تھی, لیکن ظالموں کے حوالے سے کیا لکھا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. سوری, یہ میں پہنچ گیا ہوں وہاں پہ, کیونکہ وہ ٹویٹس آج کل آپ اتنے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹ. یہ نا سورۃ بقرہ کی آیت ہے, اور اس کا جو ترجمہ ہے, اس کا جو ترجمہ ہے, اچھا یہ اس کی تفسیر کہاں گئی, اچھا چلیں وہ ملتی ہے تو میں آپ پہ ٹویٹر پہ کوئی چیز ڈھونڈنا آسان کام. ہاں اچھا وہ نا چلیں ایک اور نہیں, وہ مجھے مل جائے گی, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں کہیں اور سے کام, یعنی وہ ظالموں کے حوالے سے ہے کہ جب آپ ظالموں کو معاف کرتے ہیں نا تو آپ ظلم کو انکریج کرتے ہیں اصل میں, یعنی آپ نے ظالموں کو اسی طرح سے جواب دینا ہوتا ہے جیسے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا کے اوپر خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں, برابر آپ اس پہ بالکل آپ اس میں برابر کے شریک ہیں, یہ آ گیا. اچھا یہ ہے قصاص کے حوالے سے, اور ترجمہ ہے 179 آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اور اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو. یہ قصاص کے حوالے سے ہے. ویسے آگے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے. جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے. آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد, اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے, اس کا فرق ہے. یعنی بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ ظالم کو معاف نہیں کرنا, آپ نے قاتل کو معاف نہیں کرنا. آپ قاتل کو معاف کریں گے تو آپ آئندہ قتل کو انکریج کریں. طاقتور ہو, وہی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری بیٹی اگر فاطمہ بھی کرتی تو ٹھیک ہے. اچھا تو اس لیے اب اس سارے میں پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں تھا. نہ کے پی کے حکومت کا کوئی ریئیکشن آیا, نہ علی امین گنڈا پور صاحب کا, جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی ریئیکشن آیا, نہ ایف آئی آر کی درخواست دی گئی, نہ کوئی ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی. اس سے بڑا سرنڈر پی ٹی آئی کی لیلا قیادت کا کیا ہو سکتا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہر بندہ کیا اٹھائے گا, یار یہ بڑا ظلم ہے, حکومت میں بیٹھے لوگ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں اظہر مشوانی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. اظہر مشوانی نے ٹویٹ کر کے اور یہ کہا ہے کہ بھائی یہ اتنے یہ گھٹیا اور نیچ لوگ ہیں کہ جب نواز شریف کو جوتا پڑا تھا اور جب خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی گئی تھی تو عمران خان کا ریئیکشن کیا تھا, یہ سنیں. یہ سوال ہو رہا ہے بالکل. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ بالکل ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ کسی پی ٹی آئی کا کارکن اس میں ملوث نہیں, لیکن تحریک انصاف بھی اور عام لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جوتے پھینکنے کا یا سیاہی پھینکنے کا. اب آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, کہ اور اظہر مشوانی نے کہا کہ آج ملک پر مسلط بوٹ اور بوٹ چاٹ اس گریز سے آ رہی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں نا, لیکن جو ادھر سے ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, یعنی اور اس سے وہ جو عمران خان نے کہا نا نظام کا خوف تو ہے کہ عمران خان کو گولی مارنے کا سفر جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں پہ, خواتین کے ذریعے انڈے کا حملہ. درمیان میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کو چھوڑ دیا گیا تھا رؤف حسن صاحب پر. تو دیکھیں اس میں واضح تصویریں نظر آ رہی ہیں. وہ جو بڑے بالوں والا ایک بندہ ہے جس نے سر پہ کپڑا لیا ہوا ہے وہ تھا, 8-10 لوگ تھے, ٹھیک ہے. مجھے اب یہ انفارمیشن ہمیں کینیڈا سے ایک دوست دے رہے ہیں, ان کو کسی نے بتایا کال کر کے کہ یہ جو وہاں پہ یہ بڑے بالوں والا ہے نا, اس کے ساتھ 8-10 اور لوگ تھے. جب یہ اڈیالہ کے باہر تھے, ہوا یہ کہ یہ کوئی ویڈیو بنا رہے تھے تو پولیس والے نے پکڑا کہ تم کون ہو نا, صحافیوں کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ صحافی تو نہیں ہے, تو پہلی بار نظر آیا ہے.
اس کے بعد اس بڑے بالوں والے نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا اور پولیس والے نے سوری سر کہا اور صحیح ہے کہ آپ اپنے کام کریں. آپ نے جو بھی ویڈیو کی اس کے اوپر، اس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کون اس کا ذمہ دار، کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے کامنٹس دیکھ لیں. وہ لوگوں کو پتہ، یہی امید ہے نا. لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کو کیوں کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت بدلے گا، یہ ظلم ختم ہوگا، پاکستان آگے جائے گا. کیوں؟ آپ نے جیسے کہا، کمنٹس پڑھ لیں، ہر بندہ بتا رہا ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کرایا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی کچھ چیزیں آپس میں، نہیں تو وہ خود یہ جو کہتے ہیں نا کہ حملہ کروانے میں جن کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، وہ خود اب جو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ اپیئر ہونے والے لوگ ہیں، وہی جا کے پلانٹڈ سوال کریں گے تو خود ان لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کون کروا رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ یہ 3 دن یہ شاید یہ منگل کو بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، منگل کو بھی یہ ہو سکتا تھا واقعہ، لیکن منگل کو یہ ہوا تھا کہ اس دن کارکن بہت زیادہ تھے، اس لیے منگل کو نہیں ہوا. یہ منگل کو بھی ہو سکتا ہے، اس دن ایم این ایز بھی تھے کچھ. ٹھیک ہے، اس لیے یہ آج کروایا گیا. اور آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب 25 ماہ سے جیل میں، 25 ماہ سے جیل میں، 25 ماہ سے بہنے جا رہی ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ منگل کو اور آج جمعے کو، ان 2 دنوں پہ کون کون سے یوٹیوبرز اور صحافی ہیں جو آج دوسری بار یا پہلی بار گئے ہیں. تو آپ کو جواب مل جائے گا. اور آپ ایک چیز اور نکال لیں، جن گاڑیوں میں وہ گئے ہیں ان کی فوٹیج نکال لیں، آپ وہ کن پلیٹ فارمز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ نکال لیں. بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیں کہ یہ تو معاملہ ہے، اس کے بعد ایک ٹویٹ جو بشرا بی بی کی بہن نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اور ان کی ٹویٹ سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایشوز کو ڈائیورٹ کیا جائے. اس کے اوپر پھر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس ٹویٹ کو کوٹ ریٹویٹ کر کے یہ لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ علیمہ خان نے خود اپنے اوپر انڈوں کا حملہ کروایا ہے. تو یہ، اور پھر مشال یوسفزئی صاحبہ کا ٹویٹ علیمہ خان کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے. تو یہ سب کا ٹارگٹ علیمہ خان اچانک کیوں بن چکی ہیں؟ میڈیا کا، میڈیا سارا مطلب ٹارگٹ ہو رہا ہے ان سے. پارٹی کے اندر سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. پھر ظاہر ہے جنہوں نے کرنی ہے، جن کا جو سخت گفتگو کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ علیمہ خان گفتگو نہ کریں، یہ سارا ان کو روکنے کے لیے. تو یہ علیمہ خان سے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ سے مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ اندرونی لڑائیاں یہی نقصان پہنچاتی ہیں نا عمران خان کو اور تحریک انصاف کو. ان کو کچھ 6 مہینے کے لیے نا سیز فائر کر لینا چاہیے ساری خواتین کو ایک دوسرے کے خلاف، جب تک عمران خان باہر اس نہیں. میں میرے خیال میں بات ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ حقائق تو یہی ہے نا کہ یہ خواتین کی ایک آپس کی لڑائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ عمران خان کو ایک تو جا کے ایک لفظ سچ بتاتی ہیں، اور دوسرا وہ باہر آ کے ایک لفظ حقیقت بتاتی ہیں. اور عمران خان کے بیانیے کا بوجھ باہر آ کے اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو علیمہ خانم اٹھا سکتی ہیں. عمران خان کے بیانیے کا بوجھ ان کی بہن ہی اٹھا سکتی ہے. جو الفاظ عمران خان اندر کہتے ہیں، وہ جو ٹویٹ میں کون بتاتا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے؟ اور بھائی ایک ان کے بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ کھڑا تھا، عمران خان نے گفتگو شروع کی، وہ پنجوں پہ بیٹھ گیا یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر 2 منٹ اور خان چپ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ زمین میں اتر جاتا، دفن ہو جاتا زمین میں، کہ ہائے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اندرونی لڑائی ہزار نقصان پہنچا رہی ہے. ٹھیک، صحیح ہے. چلیں بہت شکریہ صدیق بھائی. لیٹس سی کہ اب کیا اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 سپٹمبر کا آغاز ہو گیا ہفتے کے دن کا. بات کریں گے علیمہ خانم صاحبہ پر حملہ کرنے والی حملہ آور خواتین کہاں پر ہیں. اس حوالے سے طلال چودھری جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، انہوں نے محسن نقوی کی ٹیم میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ملک بھر میں ان کی ڈومین ہے، لیکن یہ وفاقی وزیر مملکت ہیں اور اسلام آباد کی حد تک ان کی ڈومین ہے. اور انہوں نے جو انکشاف کیا ہے جیو کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایف آئی آر کی کوئی درخواست نہیں دی گئی، تو وہ جو خواتین ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور وہ بار بار یہ اشارہ دیتے رہے کہ وہ خواتین بھی تھیں، کچھ مرد بھی تھے، اور بلکہ انہوں نے تو یہ تاثر دیا ہے کہ ایف آئی آر تحریک انصاف کے کارکنان پر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر گاڑیاں توڑی گئی ہیں، گاڑی پر حملہ کیا گیا، یعنی وہ گاڑی جس میں وہ خواتین بیٹھی تھیں، جس میں ان کو فرار کرایا گیا، جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو
یہ تھیں خواتین جس گاڑی میں جا رہی تھیں وہ گاڑی رینٹ پہ لی گئی تھی. وہ ایک پیپر بھی سرکولیٹ کر رہا ہے, اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس سارے معاملے کو فالو نہیں کر رہی. طلال چودھری نے یہ کہا کہ ان خواتین کو حراست میں نہیں لیا گیا, اور یعنی ایک طرح سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ رہا کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو راولپنڈی پولیس کا موقف سامنے آیا تھا, ان کا آیا تھا کہ ترجمان راولپنڈی پولیس کا بیان, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان دے کے پولیس بھی پھنس گئی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ بولا گیا وہ پکڑا جا سکتا تھا. وہ کیوں پکڑا جا سکتا تھا وہ بتاتا ہوں. بیان یہ آیا تھا کہ پریس کانفرنس کے دوران علیمہ خانم پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کے پی کے سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے. خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈے پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ حملہ آوروں نے جو اپنی ٹیم بھیجی تھی خواتین, اور ان خواتین کے ساتھ جو مرد بھیجے تھے یا وہ خواجہ صلاح تھے جو بھی تھے بڑے بڑے بالوں والے, تو ان کی تصویریں سامنے آ گئی ہیں. ان کی کوئی تصویریں سامنے آ گئی ہیں, گاڑی کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں, ان خواتین کی بھی کچھ نہ کچھ فیسز آ گئے ہیں. تو اب حکومت جو ہے وہ مکر گئی ہے کہ وہی خواتین تھیں حملہ آور, اور ان خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے. طلال چودھری کہتے ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف نے کوئی درخواست کارروائی کی نہیں دی, لہٰذا جب تک وہ درخواست نہیں دیں گے کارروائی کی تو کوئی کارروائی شروع نہیں ہو سکتی. اور طلال چودھری اور کچھ ٹاؤٹس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس گاڑی پہ جب پی ٹی آئی کے ورکرز گئے اور ان خواتین کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ٹاؤٹس یہ کہہ رہے ہیں ٹاؤٹس مکروہ, نیچ, غلیظ, گندے, خبیث, گندے کردار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ایف آئی آر ہوگی کہ انہوں نے ایک گاڑی پر حملہ کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے کسی رینک کی ہیں وہ خواتین, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی کو وہ جو ان کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں حملہ آور خواتین کو, تو ان کی گاڑی کو میں سے نکالنے کی کوشش کو حملہ قرار دے کر کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے. تابش فاروق تحریک انصاف کی وکیل ہیں, نوجوان وکیل ہیں اور بڑی کمیٹڈ ہیں علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ, نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ, ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کے ساتھ. آپ کو اڈیالہ میں تقریباً ہر موقع کے اوپر نظر آتی ہیں. انہوں نے ایک درخواست دی ہے ایف آئی آر کی. ظاہر ہے انہوں نے ایک بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان کو جو آئسولیٹ کر دیا گیا اور جب ظلم ہو رہا تھا عمران خان کے اوپر, ٹارچر ہو رہا تھا, اس وقت بھی ایف آئی آر کی درخواست انہوں نے دی مریم نواز اور دیگر افراد کے خلاف. اب بھی ایف آئی آر کی درخواست انہوں نے دی ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پر جاتی, علی امین گنڈا پور وہاں پر پہنچتے, علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کرتے, کے پی کے گورنمنٹ کا نام آیا تھا, کے پی کے گورنمنٹ فوراً کہتی کہ نہیں یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, کے پی کے گورنمنٹ فوراً کہتی کہ ہم نے جناب ہمیں ڈیٹا دیں, ہمارے اگر امپلائیز ہیں, اگر کے پی کے گورنمنٹ کی امپلائیز ہیں. نہ تو کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل موقف آیا, نہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان آیا, نہ کوئی سٹرونگ مذمت آئی کے پی کی گورنمنٹ کی جانب سے, بلکہ تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے, جس کو میں لیلا لیڈرشپ کہتا ہوں, انہوں نے ایسا بدترین سرنڈر کیا ہے کہ جو خواتین گرفتار کی گئی تھی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا ہی نہیں گیا تھا, ان کو تو حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے, ان کے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا, کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سخت ریئیکشن آ گیا تھا. ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا. حفاظتی تحویل میں لینا اور گرفتار کرنے میں بڑا فرق ہے. ان خواتین کو بھی حفاظتی تحویل میں وہ کہتے ہیں لیا گیا, ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا, ان کو بچایا گیا. اب آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں, یہ نظام اس حد تک ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے, گندا ہو کے سامنے آ گیا یہ نظام, کہ وہ دیدہ دلیری کے ساتھ حملہ کرواتے ہیں, حملہ آور خواتین کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, پولیس کی سیکیورٹی میں ان کو روانہ کراتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں, ان کو سیکیور کرتے ہیں, اور اس کے بعد ڈھٹائی سے مکر بھی جاتے ہیں کہ ان کو تو حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. اور اتنے ابہام تھے طلال چودھری کی گفتگو میں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ خود یہ بات کہہ کے پھنس گئے کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں. کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی عرض کی تھی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں, کے پی کے وہ کس شہر کے کس محلے سے آپ بتا دیں, ارد گرد والے لوگ خود بتا دیں گے کہ وہ خواتین کے پی کے کی ہیں یا نہیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ ان خواتین کو اتنا خوف پڑ گیا کہ وہ مکر گئی ہیں کہ ہم تو نہیں کہیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کی ہیں. تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت اردلی جو ہیں, یہ وہ شہباز شریف کو کہا تھا نا عمران خان نے کہ یہ لیلا ہے, اور یہ جیسے اسٹیبلشمنٹ سے دور جانے لگتا ہے تو پتہ نہیں اس کو سانس, اس کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے, اس طرح کی بات کی تھی. پی ٹی آئی کے اندر شہباز شریف سے بڑے لیلے موجود ہیں, پی ٹی آئی کے اندر نون لیگ سے بڑے اردلی موجود ہیں, جو
نہ تو کوئی ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، نہ ہی کوئی مطالبے ہوئے، نہ ہی کوئی ایف آئی آر کی درخواست دی گئی، نہ ہی کوئی پروٹیسٹ ہوا، نہ ہی کوئی سخت بیانات آئے، نہ ہی کوئی سخت ری ایکشن آیا. عمران خان کی بہن پر حملہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان تک بول پڑے ہیں. بھائی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے تو بولنا ہی تھا، محمود خان چغیری صاحب نے تو بولنا ہی تھا، بھائی مولانا فضل الرحمان تک نے سخت ری ایکشن دے دیا ہے. لیکن اگر کوئی لیگل پروسیڈنگ کے لیے نہیں گیا تو وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کو جانا چاہیے تھا، ایف آئی آر کی درخواست دینی چاہیے تھی. اگر ایف آئی آر نہ ہوتی وہاں پہ ان کو دھرنا دینا چاہیے تھا. کل صبح 22 عدالت میں ان کو جانا چاہیے تھا ایف آئی آر کے لیے. وہاں سے نہ ہوتا ان کو ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. ایک نیریٹو تو بنتا ہے، یہ نظام ننگا تو ہوتا، مزید گندا تو ہوتا، حملہ آور ذرا ٹینشن میں تو رہتے، لیکن کوئی حال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. مطلب کہ یہ جو چیز ہے نا پی ٹی آئی کی قیادت کی، یہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں کہ ان کو کال آ گئی ہوگی کہ خبردار، نہ کوئی مذمت کرنی ہے، نہ کوئی بیان دینا ہے. نہ کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی بیان آیا ہے، نہ مرکزی لیڈرشپ کا. ایک ہومیوپیتھک سا جو ہے وہ بیان میڈیا سیل نے جاری کر دیا، بات ختم. مطلب اتنا نارملائز کر رہے ہیں یہ ان چیزوں کو، اتنا نارملائز کر رہے ہیں عمران خان کی بہنوں پہ حملے کو کہ یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ علیمہ خانم کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ علیمہ خانم عمران خان کو جا کے سچ بتاتی ہیں، باہر آ کے عمران خان کا بیان یہ سچ بتاتی ہیں، اور باہر آ کے لفظ لفظ بتاتی ہیں. تو یہ علیمہ خانم سے اوفینڈ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اپنی قیادت کو کٹارے میں لانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے، ان اردلیوں سے اور ان لیلوں سے، کہ تم نے کیوں کوئی ایف آئی آر کی درخواست نہیں دی، کیوں تم لوگ وہاں پہ پہنچے نہیں ہو، کیوں تم لوگوں نے ہنگامی پریس کانفرنس نہیں کی، کیوں تم نے اس کے اوپر بیان ہی نہیں بنایا. تم تو چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھو، کل تم سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہو جاؤ، جا کے چیف جسٹس پاکستان کو کہو کہ یہ وہ نظام ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ وہ سسٹم ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہے جس سسٹم کی آپ تعریف کرتے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں جس سسٹم کو. ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اور ایک سوال، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ منگل کے دن کو بڑا تصادم ہو سکتا ہے. یہ علیمہ خانم صاحبوں کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو لیلا ہے، لیلا قیادت ہے، اردلی ہیں یہ، لیکن پی ٹی آئی کا ورکرز بڑا کمیٹڈ ہے. مجھے یہ ہے کہ سینکڑوں کارکن پی ٹی آئی کے جائیں گے منگل والے دن عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اس دن ہوگا یہ کہ ٹاؤٹس کو آج کل بھیجا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ ٹاؤٹس کی. اب ٹاؤٹ بھی وہاں پہ جائیں گے، اب ٹاؤٹ وہاں پہ بدتمیزی کریں گے، اور خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کے کارکن غصے میں آ کے یا پی ٹی آئی کے کارکنان کے روپ میں کوئی بندے وہاں پہ کسی ٹاؤٹ کو ہی کچھ نہ کر دیں اور بعد میں کوئی بہت بڑا پی ٹی آئی کے اوپر واقعہ ڈال دیا جائے اور کوئی بہت بڑی ایک اور کوئی ایف آئی آر ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ یہ جو ٹاؤٹس ہیں یہ جو سسٹم ہے یہ کیا کریں کہ یہ وہاں پہ کوئی ایف آئی آر کر کے اور اس کے بعد مستقل طور پہ علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان کی بہنوں کا وہاں پہ داخلہ بند نہ کر دیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کر کے ان کو گرفتار نہ کر لیں. کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ منگل کو کوئی بڑا یہ سانحہ کو بڑا واقعہ کروائیں گے. اور کیونکہ دیکھیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی کے جب پاؤں چلے لگے تھے نا تو وہ بلی کے جب پاؤں چلے لگتے ہیں اپنے بچوں کو نیچے دے دیتی ہے. یہ جو نظام ہے نا یہ اتنا بے رحم ہے کہ یہ اپنے ٹاؤٹس میں سے کسی کی قربانی دے دیں گے. ٹاؤٹ کو ادھر سے ڈیوٹی پہ بھیجیں گے کہ تم نے جا کے بدتمیزی کرنی ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اور اس دن تو کارکن بہت چارٹ ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا کارکن پی ٹی آئی کی قیادت کی طرح نہیں ہے، وہ اردلی نہیں ہے، وہ لیلے نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیے جان دے سکتے ہیں، وہ اس حد تک کمیٹڈ ہے اور جانے دیے لوگوں نے عمران خان کے لیے. تو وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، کوئی تصادم ہو سکتا ہے. علیمہ خانم صاحبہ کو اس پہ بر وقت پالیسی بنانی ہوگی، اپنے کارکنان کو کلیئرلی کہنا ہوگا کہ کوئی بھی ٹاؤٹ آتا ہے تو اس ٹاؤٹ کو جو ہے وہ آپ نے اس کو کوئی ایسی اس کے ساتھ چیز نہیں کرنی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اکسایا جائے اور کارکن تو سمپل اس کو کوئی پکڑے اور دھکے دیں، لیکن کوئی اور اس میں جو ہے وہ کوئی حملہ آوروں کے لوگ موجود ہوں اور وہ کسی ٹاؤٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اور کسی ٹاؤٹ کے ساتھ کوئی اونچا نیچا نہ ٹاؤٹ کو کر دیں، اور پھر اس کی ایف آئی آر بھی پی ٹی آئی پہ ڈال دی جائے گی اور کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے. منگل والا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ جاتی ہوتی ہیں، اس لیے علیمہ خانم صاحبہ کو بر وقت اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں. اب یہ عمران خان پہلے کہہ رہے ہیں علیمہ خانم پہ حملہ بعد میں ہو رہا ہے. یہ جو حملہ ہوا یہ خوف کی علامت ہے نا. جب عمران خان کو گولیاں مارنے والے عمران خان کی بہنوں پہ انڈوں سے حملے کروانے تک معاملہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے نظام خوف زدہ ہے.